السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر بلاگ. جناب کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر اور عافیت سے ہوں گے. آج بہت ہی زیادہ گرمی ہے. دیکھ رہے ہیں کتنی کڑکتی ہوئی دھوپ ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ کل ہم نے نا نظر لگا دی ہے موسم کو. ابھی باہر جانے کی نہیں ہو رہی ہے, بہت گرمی ہو رہی ہے. پہلا جمعہ گل بھائی آن ورک شاپ. بخیر گل بھائی, بڑے دنوں کے بعد. جیسا ٹھنڈا ہے ہائے ہائے کیا یار تم. رکو تمہارے لیے کچھ ہے, میں لے کر آتا ہوں. ایک سیکنڈ رکنا, خالی جانا نہیں. مغرب کی نماز ہے, پہلی رکعت کے اندر امام سے غلطی ہو گئی, ٹھیک ہو گیا. تیسری رکعت میں آپ کے جماعت آپ کو تیسری رکعت میں ملتی ہے, آپ تیسری رکعت میں جماعت کے ساتھ شامل ہوتے ہو, ٹھیک ہو گیا. تیسری رکعت کے اندر امام نے سجدہ سہو کرنا ہے, ٹھیک ہو گیا. وہ سجدہ سہو کے لیے جب سلام پھیرے گا, آپ سلام پھیرو گے کہ نہیں؟ سلام پھیرا, آپ نماز سے باہر نکل گئے. کیوں باہر نکل گئے؟ سلام پھیرا مطلب آپ تو نماز سے باہر نکل گئے نا. نہیں نا, بولو کیوں. اچھا, سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے؟ کتنے طریقے ہیں سجدہ سہو کرنے کے؟ بھائی ایک طریقہ ہے اتحیات پڑھنی ہے, ہاں سلام پھیرنا ہے. نہیں ٹھیک ہے. پڑھنی ہے. دوسرا کہاں تک؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ دونوں سلام پھیر کر بھی آپ سجدہ سہو کر سکتے ہو. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ سجدہ سہو کے لیے آپ نے وہاں پر نماز پڑھی, آپ نے کچھ بولا نہیں ہے, آپ اٹھ کر آگے چلے گئے ہو, جگہ بھی چینج ہو گئی, آپ کو یاد ہے نہیں میں نے نماز میں غلطی کی تھی, آپ وہاں پر بھی آپ سجدہ سہو کر سکتے ہو. یہ کہ آپ نماز سے نکل چکے ہو, سلام پھیرا, آپ نماز سے باہر ہو گئے ہو. ایسا ہی اپنا جمعہ گل بھائی, آپ نے دونوں سلام کا جب بتایا سجدے کا, ہاں آپ نے کیسے بتایا؟ اس میں بھی آپ کا, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. کیا سوال نہیں سمجھا آپ کا؟ آپ کہہ رہے ہو نا کہ دوسرا, میرا کہنے کا جس طرح سلام پھیرا آپ نے, جب آپ سلام پھیرتے ہو آپ جماعت سے, مطلب کیا نا نماز ختم ہونے کے بعد سلام ہے, ٹھیک ہے. جس طرح یہ جنازے کے جب وہ ہوتا ہے, نماز جنازہ ہوتا ہے, اس کے اندر بھی یہ جو اختلاف ہے کہ ایک سلام پھیرا جماعت سے آپ نکل گئے, آپ اپنے ہاتھ چھوڑ دو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دونوں سلام پھیر کے اپنے ہاتھ چھوڑو, یہ والا جو معاملہ ہے. اسی طرح یہاں مطلب یہ تو کلیئر کٹ ہے کہ آپ نے سلام پھیرا, آپ جماعت سے باہر نکل گئے, نماز آپ کی ہو گئی, تب آپ نے سلام پھیرا. جو اس کا کفارہ ہے, جو آپ نے اتحیات جو آپ نے دوبارہ سے پڑھنی ہے, جو آپ نے درود پڑھنا ہے, جو آپ نے دعا پڑھنی ہے, وہ آپ نے اس کے بعد ایز اے کفارہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے, ٹھیک ہو گیا. تو امام کے ساتھ سجدہ سہو کے لیے سلام پھیریں گے نہیں پھیریں گے؟ یہ ہم تو بولے پھیریں گے, آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا. نہیں, ہم میرے دل میں یہ ایک اشکال ہے نا کہ بھائی سوال اچھا ہے, سوال اچھا ہے. مفتی صاحب سے پوچھیں گے یہ اثر میں جا کے. کہنا چاہیے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے امام صاحب کو تو پیچھے جو مقتدی آ جاتے ہیں تیسری رکعت میں شامل ہو جاتے ہیں, تو جب وہ دوسرے مقتدی جو پہلے سے کھڑے ہوتے ہیں انہوں سلام پھیرتے ہیں امام صاحب, تو ہم بھی اس کے ساتھ سلام پھیر لیتے ہیں. امام صاحب سے جب غلطی ہو جاتی ہے تو ہم بھی سلام پھیر لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ آپ نے جو بتایا وہ اس لیے کہ دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد نہیں, مجھے کنفرم نہیں ہے. یہ وہ ہے کہ یہ میرے دل کا اشکال ہے, یہ میرے دل کا. یہ جمعہ گل بھائی بیٹھے ہوئے تھے, میں نے بولا انہیں پتا ہوگا, میں ان سے یہ سوال کروں. یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز سے باہر ہو گیا, ٹھیک ہے نا. نماز تو سبھی باہر ہوں گے. ہاں سبھی ہو جاتے ہیں نا باہر, لیکن ہم بھی نماز سے باہر, مطلب کہ اگر ہم نے تو آگے نماز پڑھنی ہے نا, ہم باہر ہو گئے تو پھر نماز آگے سے کنٹینیو کیسے کریں گے؟ کام جہاں تک میرا علم ہے, جو تھوڑی بہت نالج ہے مجھے, میرے حساب سے یہ کہ آپ سلام نہیں پھیرو گے. آپ سجدے میں بھی جاؤ گے, آپ سجدے سہو کرو گے, لیکن آپ سلام نہیں پھیرو گے. سلام پھیرنے کا میرے نزدیک یہ ہے کہ سلام پھیرا تو آپ اپنا کیا نام ہے, نماز ختم ہو گئی, آگے کفارہ ہے. نہیں کوئی نہیں, یہ ابھی پوچھ لیں گے مفتی صاحب سے, جا کر یہ پوچھ لیں گے. ویسے آپ کہہ رہے ہو نا کہ کیا نام ہے سلام پھیر دیا, آپ جب آپ تیسری رکعت میں آ گئے ہو تو آپ نماز سے باہر ہو گئے, آپ کو نہیں پھیرنا چاہیے, اس لیے یہی بات ہے. مگر آپ جماعت کے ساتھ شامل ہو گئے ہو, جب آپ نے اللہ اکبر پڑھا جماعت کے ساتھ آپ مل گئے, شامل ہو گئے, سلام پھیرا, جماعت سے نکل گئے. ایک منٹ, ہاں, جماعت کے ساتھ آپ جب شامل ہو گئے ہو نا, تو سجدہ سہو جو آپ کر رہے ہو نا, اس سے آپ کی نماز ٹوٹی گی نہیں, صحیح ہے. واپس آپ نماز اپنی پوری کرو, جماعت کا ہی ثواب آپ کو ملے. اچھا ایک سوال اور ہے, میں پوچھو. نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے ہاں, تو کیا کیا جائے؟ ناک کو اتنی زور سے دبایا جائے کہ مطلب کسی کو پتہ نہیں لگنا چاہیے کہ کس وجہ سے وضو ٹوٹا ہے. ناک کو اتنی, وہ نہیں, وہ جو بتانا چاہ رہا ہے کہ کیا کیا ہاں جائے, جماعت کے دوران کی بات کر رہا ہوں, دبا کر
قدم پیچھے کی طرف بڑھائیں. اگر آگے آپ کو دکھ رہا ہے کہ اگر وہ سطر بنی ہوئی ہے, سطر سے آپ آگے ٹاپ کے آپ گھوم کے جا سکتے ہو تو ایسے جاؤ گے. ورنہ اگر آپ نے صفیں چیرتے ہوئے جانا ہے, آپ آگے والی صف میں کھڑے ہوئے تو اپنی آپ ناک کو دباؤ گے کچھ جگہ پہ اتنی زور سے کہ آپ کی نکسیر پھوٹ جائے, اتنی کہ آپ وہاں سے پھر آپ بیک نکلو گے, صفوں کو بیک سے کر کے آپ چیرو گے, اس طرح سے کر کے آپ باہر نکل جاؤ گے. یہ ہے جماعت میں اگر آپ آگے کھڑے ہو اور وضو ٹوٹ گیا تو اس طرح نکلنے کا طریقہ. اور آپ کا ٹوٹ گیا وضو, آپ نے کچھ بولنا نہیں ہے, آپ جاؤ جو بھی کفایہ حاجت ہے وہ کرو, اس کے بعد آپ نے جو وضو کرنا ہے دوبارہ وضو کرو. وضو کرنے کے بعد آ کے جہاں سے آپ نے چھوڑی تھی بھلے جماعت ختم ہو جائے, آپ وہیں سے جماعت کو کنٹینیو کرو گے, آپ کوئی جماعت ہوگی. بالفرض اگر اس کو بیک سائڈ پہ یا فرنٹ سائڈ پہ اس کو نکلنے کا راستہ نہیں ہے, نہیں ہے تو نماز وہ صف ٹوٹے گی نا, صف چیرتے ہوئے آپ پیچھے جاؤ گے. یہ صف چرے گی, یہ اجازت ہے اس کی. میں پھر بھی ایک دفعہ یہ بھی سوال مفتی صاحب سے ایک دفعہ دوبارہ کروں گا. یہ میں نے معلوم کیا نا, تو امام صاحب نے مجھے یہی کہا تھا کہ بیٹا جب بھی ایسا ہو اگر آپ کو راستہ نہیں مل رہا ہے صفیں چیر سکتی ہیں, چیرتے ہوئے آ جاؤ, لیکن منہ پیچھے کی طرف نہیں ہوگا. مطلب جس طرح یہ بڑے نا ایسے ہی آنا, ایسی بیک کی طرف جانا, وہ تو خیر مڑو گے نہیں آپ واپس. کسی کے پاؤں نہیں لگ گئے, کسی کے ہاں وہ دھیان ہوگا. مطلب یہ ایسی بات ہے کہ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے یہ ذہن میں ہو کہ بھائی جب اس طرح کا معاملہ ہونا ہے تو اسی طرح ہم نے بیک کے اوپر جانا ہے, تاکہ اگر کوئی اس طرح آپ کے پیچھے آ رہا ہے آپ اس کو عجیب سی نظروں سے دیکھو پیچھے کیوں آ رہا ہے. یہ بات سب کو ہی پتہ ہوگی تقریباً کہ بندے کا نہیں, میں نے خود چار ہے, نہیں ہاں. خود ہی راستہ بنا دیں گے ہلکا. اچھا ایک اور جمعہ گل بھائی آپ سے ایک اور سوال, آپ سے سوال ہے. آپ نے جس طرح عموماً ہوتے جمعے کی نماز کے اندر تھوڑی ہاڑا ہوڑی سی ہو جاتی ہے, تو وہ تو عموماً ہوتا ہے کہ آگے والی صف میں آپ کی مطلب آپ نیت باندھ لیتے اور دیکھتے ہو کہ بھائی آگے والی صف کے اندر جگہ بن گئی ہے اور سب نے بنا لی نیت, تو آپ آگے بڑھ سکتے ہو کہ نہیں بڑھ سکتے, کیونکہ صف کو پورا کرنا بھی ہے, صف کو پورا لازمی کرنا ہے. اب کیا کریں گے؟ بیان سے پہلے ہو گیا نا, سب نے نیت باندھ لی ہے, نیت اچھا. باندھ لی سب نے, اب کیا کرو گے؟ آگے مطلب جگہ ہے, جگہ مطلب آپ نے نیت باندھی, عموماً ہوتا ہے نا جمعے کی نماز میں نیت باندھ دیتے, اچانک سے سامنے آپ کی جگہ آ جاتی ہے, سامنے سب میں ہاں صف میں سامنے جگہ آ گئی, ادھر بھی سب نے نیت باندھی, آپ آگے بڑھو گے تو پیچھے والے بندے جو ہیں وہ آگے آ سکتے ہیں. تو اب اس صورتحال میں کیا کریں گے؟ نماز توڑ کے آگے جا کر دوبارہ نیت کرو گے یا وہیں پر کھڑے رہو گے, اس صف کو ویسے ہی رہنے دو گے, کیا کرنا ہوگا اس میں؟ نہیں. اگر امام صاحب نے بیان کروا لیا ہے تو مشکل ہے یار. مطلب وہی ایک سوال ہے نا, کیونکہ صف کو پورا کرنے کا بھی بہت زیادہ حکم ہے, صف کو پورا لازمی کرنا ہے. شیطان کا دخل ہوتا ہے, جہاں پہ جگہ خالی ہوتا ہے جس صف میں, تو شیطان کا مطلب وہاں پہ صف کو پوری کرنی چاہیے تاکہ وہ جگہ جو ہے پر رہے. کبھی وہ کہتے ہیں کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا. تو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے, مگر یہ ہے کہ ابھی 3 سوال ہو گئے. سوال نمبر 1 یہی والا اپنا کیا نام ہے سجدہ سہو والا. دوسرا سوال ہو گیا نماز ٹوٹنے والا, کہ اگر نماز آپ کی کیا نام ہے وضو ٹوٹ جائے آپ کا تو پیچھے کیسے آنا ہے. تیسرا سوال ہو گیا یہ والا, کون سا؟ صف والا. کیسے کتنا تیز دماغ چلتا ہے یار اس بندے کا. ایک اور سوال اس کے اندر میں ایڈ کر دیتا ہوں. آپ نماز پڑھ رہے ہو, رات کا ٹائم ہے, آپ نے سجدے میں جاتے ہیں عموماً لوگ آنکھیں بند کر لیتے ہیں, اگر ہلکی سی جھپکی لگ گئی آپ کی, وضو ٹوٹ گیا, اگر جھپکی لگ گئی آپ کی, کہاں کیسے؟ نماز پڑھ رہے ہو, سجدے میں گئے, ہلکی سی سجدے میں یا کہیں بھی آپ کی ہلکی سی آنکھ لگ گئی, عموماً جماعت کے ساتھ عموماً تراویح وغیرہ کے اندر اس طرح ہو جاتا ہے, یا اکیلے بھی اندر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس طرح ہو جاتا ہے, تھکا ہوا زیادہ ہو بندہ. ایسا تو میں نہیں دیکھا ہے. سونے سے وہ نہیں, سونے سے تو وضو ٹوٹتا ہے, وہ پتہ کس سال میں ٹوٹے گا. جب آپ مسجد میں بیٹھے ہو اور جیسے میں بیٹھا ہوں ادھر کے ساتھ ٹیک لگایا, نیند آ گئی آپ کو, چاہے 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ کا ہو, صحیح ہے, آپ نے ٹیک لگایا, اس سے آپ کا وضو پکا ٹکا ٹوٹ گیا. اور ویسے اگر آپ یوں بیٹھے ہوتے ہیں اتحیات کی شکل میں یا پلتری مار کے مسجد میں, تب بھی بندے کو نیند آ جاتا ہے, جب کا ایسا جھٹکا سا لگتا ہے, مگر آپ کی وضو یہ ابھی مفتی صاحب کے پاس سے جاتا ہوں نا, ویڈیو میں دیکھنا انشاءاللہ میں یہ ڈالوں گا. مفتی صاحب کے پاس ابھی اثر میں جاتا ہوں نا, تو سے 3 سوال, ہاں شمس مسجد والا ماشاء اللہ. اور شمس والے مسجد عالم دین سے پوچھیں گے انشاءاللہ, کمران بھائی ان شاء اللہ پھر ویڈیو میں ڈالیں گے. پھر
جناب سوالات لکھ لیں جو مفتی صاحب سے پوچھ لیں تاکہ وہاں پر مسئلہ نہیں ہو ہمیں۔ اوکے جی، جو سوالات ہی ہم نے لکھ لیے. اب سین یہ ہے کہ اب ہم مفتی صاحب کے پاس جب جائیں گے تو ہم ان سے سوال کریں گے. لکھ لینا بہتر ہوتا ہے ورنہ آن دا اسپاٹ جناب بھول جاتے ہیں بعض اوقات. دوبارہ سے بارش والا موسم بن گیا ہے. صبح شکوہ کیا، شام میں شکوہ دور. مفتی صاحب کا ویٹ ہو رہا تھا. ماشاءاللہ پڑھ لی نماز. پرچی کے اندر ہی اس کے آگے جواب لکھ دیے، خود وہ آ نہیں رہے. چلیے اوکے جی، سوالات کے جوابات اس وقت ہمارے ہاتھ میں موجود ہیں. یہ سوالات اتنے کوئی کامن ہیں کہ ہر بندہ بتاتے ہوئے بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تو پہلے سے آبویس سی باتیں پتہ ہوگا، لیکن جیسے ہم کنفیوز تھے اور بھی کنفیوز ہوں گے، تو اس لیے بتانا ضروری ہے. اوکے جی، سو پہلا سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر آپ جماعت میں دیر سے داخل ہوں اور امام کو سجدہ سہو کرنا پڑ جائے تو کیا مقتدی سلام پھیرے گا؟ اگر آپ نے آگے نماز کنٹینیو کرنی ہے تو آپ سلام نہیں پھیرو گے. اگر آپ نے سلام پھیرا تو آپ نماز سے باہر نکل جاؤ گے. یہاں پر اس کی تھوڑی سی آگے تفصیل انہوں نے یہ لکھی ہوئی ہے کہ جان بوجھ کر اگر سلام پھیرا تو نماز فاسق ہو جائے گی اور ادا لازم ہوگی. بھولے سے کیا تو نماز ادا ہو جائے گی. اگر بھولے سے سلام پھیر لیا تو نماز ادا ہو جائے گی. اگر جان بوجھ کے اگر سلام پھیرا ہے تو پھر نماز فاسق ہو جائے گی، دوبارہ ادا کرنی پڑے گی. دوسرا سوال، اگر نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے، نماز کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے تو پیچھے صفے چیرتے ہوئے آپ نے باہر نکل جانا ہے. اگر ممکن نہ ہو، آپ بہت زیادہ آگے کھڑے ہوئے ہو، تو اس طرح کے دائیں یا بائیں کہیں سے بھی آپ نکل جائیں. اس نماز کے بھی اس رو کے اندر کھڑے نہ رہیں، اس صف میں نہ کھڑے رہیں. سوال نمبر تیسرا ہمارا یہ تھا کہ اگر جماعت سے نماز کے دوران اگلی صف میں جگہ نظر آ جائے، جس طرح عموماً جمعے کی نماز وغیرہ میں ہو جاتا ہے کہ ابھی آپ نیت باندھ لیتے ہیں اور اچانک سے سامنے جگہ بن جاتی ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ نہیں بڑھنا چاہیے یار. مطلب اس طرح کہ اتنی سی ہی جگہ ہوتی ہے کہ بندے آپس میں ایڈجسٹ ہوتے ہیں، اس جگہ کو پر کر دیتے ہیں. لیکن اگر پھر بھی نہ ہو رہی ہو، پر نظر آ رہا ہو کہ ایک بندے کو لازمی کھڑا ہونا پڑے گا اور آپ کو ہی آگے بڑھنا پڑے گا، تو بنا پیر اٹھائے پیروں کو کھسکا کر اپنی جگہ چینج کر لیں. نیت توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. سوال نمبر 4 ہمارا یہ تھا کہ نماز کے دوران اونگ آ جائے تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ نماز کے دوران اگر اونگ آ جائے تو اس کے لیے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ نماز پورے ہوش و حواس میں اور ایکٹیو ہو کر پڑھنی چاہیے. لیکن اگر اونگ آ جائے تو نماز تو کوئی ایسا کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر آپ نے ٹیک لگا، جیسے کہ جمعہ گل بھائی نے بولا، اگر نماز ٹیک کہیں لگی ہوئی ہوگی تو نماز ٹوٹ جائے گی. ایک اور سوال میں نے ان سے پوچھ لیا تھا، قربانی کے حوالے سے تھا. ایک سوال تھا کہ اگر جانور کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو، وہ دوبارہ جڑ جائے جانور کی ٹانگ، تو کیا ایسے جانور کی قربانی ہوگی؟ جانور لنگڑا رہا ہے. تو مفتی صاحب کو اس کے اوپر کہنا یہ تھا کہ ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی. اگر جانور اپنے پیر پر زور لے رہا ہے تو اس جانور کی قربانی ہو جائے گی. اور اگر بصورت دیگر اگر اس طرح ہے کہ قربانی کے عمل کے دوران آپ جانور کو گرا رہے ہو، اس طرح اس ڈیوریشن کے اندر اگر اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو تب بھی آپ کی قربانی ہو جائے گی. قربانی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ فریضے کے اندر ہی آ جائے گی چیز. اوکے جی، سو آئی ہوپ کہ آپ کو بھی آپ کے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے. امید کرتا ہوں کہ یہ جو سوالات ہم نے مفتی صاحب سے کیے تھے یہ آپ کے لیے بھی مفید رہے ہوں گے. تو انشاءاللہ عز و جل پھر ملیں گے نیو بلاگ کے ساتھ. جب تک آپ اپنا خوب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.